الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن أولياؤه إلا المتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد دعا ہے خلاق کائنات ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پہ زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں صالحین بندوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو قیامت تک حضور کی محفل میلاد محبت سے عقیدت سے سجانے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ اللہ ہم سب کو سرکار کی ذات پر درود و سلام پڑھنا نصیب فرمائے۔ آج یکم ربیع الاول شریف ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں کثرت کے ساتھ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ اہل محبت اپنی محبت کا اظہار اپنے اپنے انداز میں کرتے ہیں، اللہ کرے یہ ہماری محبت سلامت رہے۔ کل 29 سفر کو گولڈا شریف کے مقام پر قطب الاقطاب پیر طریقت رہبر شریعت شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا پیر محل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا عرس مبارک ہوتا ہے گولڈا شریف۔ آپ کو اللہ کریم نے بڑے مقام سے نوازا۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں، اور آپ پیدائشی ولی تھے۔ 7 برس کی عمر میں جب ناظرہ قرآن مجید پڑھ کے فارغ ہوئے، ہمارے بچے دہرائی کرتے ہیں 2-3 مرتبہ، پھر کچھ دیکھ کے پڑھنا آتا ہے، اور آپ جب
ناظرہ قرآن پڑھ کے فارغ ہوئے تو مکمل قرآن یاد مدید ہو چکا تھا، مکمل۔ یہ آپ کی پہلی کرامت ہے اور یہ پہلا وصف ہے کہ سادات خاندان کا تعلق قرآن سے کتنا گہرا ہوتا ہے۔ دوسری بات، آپ کا تعلق صحیح سادات خاندان سے۔ آج بہت سارے لوگ انہوں نے دعویٰ کر لیا ہے سید ہونے کا، جبکہ وہ سید نہیں ہے۔ حضور کے خاندان پہ ڈاکہ ڈالنا بہت بڑی زیادتی ہے۔ یاد رکھیں، سید وہ خاندان ہے جس میں حضور کا خون چل رہا ہے، حضور کا خون چل رہا ہے۔ آپ امبالہ سے جب یہاں تشریف لائے گولڈا شریف میں، تو گرد و نواح میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے سادات خاندان کا دعویٰ کر رکھا تھا اور ان کا مسلک شیعہ تھا۔ توجہ کے ساتھ، آپ کے دادا جان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس پیغام بھیجا گیا کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں، تو آپ تشریف لے گئے۔ تو جو علاقے کا رئیس تھا اس کے ذریعہ سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ اپنا نسب ثابت کریں کہ واقعی آپ سید ہیں، تو آپ اپنا نسب پیش کریں، سلسلہ پیش کریں۔ تو آپ نے فرمایا بھی میں یہاں نسب پیش کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو آپ کا مہمان ہوں، اور مہمان کا تو اعزاز ہوتا ہے، بجائے آپ احترام کرنے کے آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، کل آپ آ رہے ہیں اور سادات خاندان کے ساتھ تعلق کا دعویٰ کر رکھا ہے، سادات تو ہم ہیں۔ اور ان میں سے کسی نے یہ بھی کہہ دیا کاٹ کی کنڈی نہیں اور سید سنی نہیں، یعنی ہنڈیا جو ہے وہ کبھی لکڑی کی نہیں ہوتی، جس طرح لکڑی کی ہنڈیا نہیں ہو سکتی سید ہو اور کبھی سنی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا سید ہوتا ہی وہی ہے جو شیعہ ہو۔ توجہ کے ساتھ سننے، بڑی اہم بات میں عرض کر رہا ہوں۔ کاٹ کی کنی نہیں اور سید سنی نہیں، ان کے بقول سید ہوگا ہی وہی جو شیعہ ہو۔ جب انہوں نے یہ جملہ دہرایا تو آپ کے دادا جان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ٹوپی اٹھا کے رکھی زمین پہ، کہا یہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے کی ٹوپی ہے جو 14 طبق سے بھاری ہے، اسے وہی اٹھائے گا جو سید ہوگا۔ لگا چکے سارا زور۔ ٹوپی کا وزن 50-100 گرام ہوتا ہے، ایسے تو زیادہ نہیں ہوتا۔ سارا زور لگا چکے اور ایک ٹوپی نہیں اٹھا سکے۔ پھر وہ منت سماجت پہ آ گئے، خوشامد پہ آ گئے، حضرت چھوڑیے، معاف کیجئے، درگزر کیجئے، آپ سید ہیں۔ آپ نے کہا اب اٹھا سکتے ہو۔ اب جب آپ نے فرمایا تو پھر ٹوپی اٹھائی گئی، تو پھر آپ نے کیا کہا، قابل غور جملہ ہے۔ آپ نے فرمایا کاٹ کا دیا نہیں اور سید شیعہ نہیں، چراغ لکڑی کا نہیں ہو سکتا اور سید بھی کبھی شیعہ نہیں ہو سکتا، سید وہی ہو سکتا ہے جو سنی ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ سید نہیں ہو سکتا جو صحابہ کی گستاخی کرے، سید نہیں ہو سکتا جو اہل بیت میں سے کسی گستاخی کرے یا الزام تراشی کرے، سید ہوگا وہی جو صحیح سنی ہو۔ اور اسی پر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں باقاعدہ لکھا ہے، توجہ کے ساتھ،
بہت سارے بھولے بھالے ہمارے سنی کہتے ہیں جی فلاں سید ہے، شیعہ تو کیا ہوا، ہے تو سید، وہ صحابہ کو گالیاں دے کوئی بات نہیں، قرآن کا انکار کرے کوئی بات نہیں، انبیاء کی توہین کرے کوئی بات نہیں، حضرت علی مصطفیٰ کو انبیاء سے افضل کہے کوئی بات نہیں۔ سید ہونے کے لیے شرط یہ ہے نسب تب صحیح ہوگا کہ جب اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو۔ تو آپ باقاعدہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اگر کوئی سید بگڑ جائے، عقیدہ بدل جائے تو اس کا نسب ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ سید رہتا ہی نہیں ہے۔ سید ہونے کے لیے شرط ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ تو میرے عزیزان گرامی، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھولے بھالے نہ بنے آپ کو علم ہونا چاہیے۔ پھر آپ کے والد گرامی ایک علاقے میں چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ سید نہیں ہیں، ان کے نام تھا سید نظر دین رحمت اللہ تعالی علیہ۔ جب بات بڑھی تو فرمایا حضور غوث اعظم میرے سامنے ہیں، وہ فرما رہے ہیں بیٹا نظر دین تم کہہ دو میں سید ہوں۔ کہاں بغداد اور کہاں گولڈا شریف کا علاقہ؟ تو آپ نے فرما دیا، فرمایا میں سامنے دیکھ حضور غوث اعظم کو دیکھ رہا ہوں اور حضور غوث اعظم فرما رہے ہیں بیٹا تم کہہ دو کہ میں سید ہوں۔ میرے عزیزان گرامی، آج حضور کے خاندان پہ بھی ڈاکہ ڈالا گیا ہے، بہت سارے لوگ جنہوں نے اپنا نسب بھی بدل دیا ہے۔ آپ وہ شخصیت ہیں حج کرنے تشریف لے گئے، ذرا غور کرنا، حج کرنے کے بعد جا رہے مدینہ منورہ، راستے میں رات ہو گئی، علاقہ ایسا تھا جہاں بدو تھے، دیہاتی تھے، چوریاں ہوتی تھی، ڈکیتیاں ہوتی تھی، ایک جگہ ڈیرا لگایا، تھکاوٹ بھی تھی، نماز کو مختصر کیا، سنتیں نہیں پڑھی، عشاء کی نماز بقیہ پڑھی ہے، اوراد و وظائف کیے، سنتیں نہیں پڑھی، اب سو گئے۔ رات کے حضور خواب میں آئے، فرمایا بیٹا مہر علی تم بھی میری سنتیں چھوڑتے ہو؟ اللہ اکبر، بیٹا مہر علی تم بھی میری سنتیں چھوڑتے ہو؟ میرے بھائیو آپ ذرا غور کرنا، ایک تو آپ نے فرما دیا کہ تو میرا بیٹا ہے، تیرا تعلق میرے خاندان سے ہے، تو واقعی حسنی حسینی سید ہے، اور دوسرا یہ بھی بتا دیا میرا بیٹا ہو کر پھر تو سنتیں چھوڑ رہا ہے، تو سید پر عمل کرنے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ تو جو نہ نماز پڑھیں، نہ قرآن کی تلاوت کریں، نہ قرآن کو صحیح سمجھیں، وہ کیسے سید ہو گئے؟ تو سید وہ ہوتا ہے جس کے پاس عاجزی انکساری بھی ہوتی ہے اور وہ عملی زندگی بھی گزارتا ہے۔ اور آپ ذرا غور فرمائیں، جب مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، ذہن بنا لیا کہ پوری زندگی مدینہ طیبہ میں گزار دوں گا۔ حضور خواب میں آئے، فرمایا میرے علی شاہ تم یہاں رہنا چاہتے ہو؟ ہندوستان کی سرزمین پر ختم نبوت کے خلاف مرزا قادیانی وہ تو ایسے کر رہا ہے، باقاعدہ طور پہ یہاں بھیجنے کی ڈیوٹی حضور نے خود لگائی۔ علماء فرماتے ہیں اللہ کا کوئی نبی اپنے امتی کو خواب میں حکم دیتا ہے تو اس سے بڑا حکم کوئی نہیں ہوتا۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا شیطان ہر شکل میں آ سکتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، جس نے میرا دیدار کیا اسے یقین ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ کے نبی کا دیدار کیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو پھر آپ تشریف لائے اور پھر اس وقت تمام دیوبندی علماء، وہابی علماء، ان سب نے آپ کو اپنا قائد تسلیم کیا، اپنا رہبر و رہنما تسلیم کیا۔ قادیانی سے بات ہے تو آپ آگے بڑھتے ہیں، نماز پڑھانے کی باری ہے تو آپ آگے نماز پڑھاتے ہیں، کوئی بات کہیں بھی کرنی ہے ہزاروں کے اجتماع کے اندر آپ قیادت کرتے ہیں۔ کیوں؟ ڈیوٹی حضور نے لگائی اور آپ حسنی حسینی سید بھی ہیں۔
اور پھر آپ توجہ فرمائیں ایک بات پہ، جب مرزا قادیانی کے ساتھ وہ تو نہ آیا، اس کے ماننے والے، اس کے لوگ آئے، معتقد آئے، انہوں نے کہا پیر صاحب آپ بھی قرآن کی تفسیر لکھیں، اور مرزا قادیانی بھی لکھتا ہے جس کی تفسیر صحیح ہوگی وہی حق پہ ہوگا۔ تاجدار گولڑا کے خون میں حسنین کریمین کا خون، حضور کا خون تھا۔ آپ وجد میں آئے، فرمایا یہ تو کوئی بات نہیں، وہ بھی قلم پکڑے، کاغذ اٹھائے، تفسیر لکھے، اور میں بھی لکھوں۔ وہ تو دعویٰ کرتا ہے بڑا، میں تو حضور کے غلاموں کا ادنا سا غلام ہوں۔ ایسا کرتے ہیں قلم کاغذ وہ بھی زمین پہ رکھ دے اور میں بھی رکھ دیتا ہوں، جس کی قلم خود بخود چلے بغیر ہاتھ لگانے کے، قرآن کی تفسیر خود لکھے، وہی حق پہ ہوگا۔ اب وہ تو دوڑ کے جھوٹے تھے۔ اپنے علماء نے کہا حضرت آپ نے بڑا دعویٰ کر دیا، اگر وہ کہہ دیتے پیر صاحب آپ ایسا کریں تو پھر کیا ہوتا؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا جو حضور کی ختم نبوت کا کام کرتا ہے پیٹھ اس کی ہوتی ہے اور ہاتھ مصطفیٰ کا ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ کی کتاب مہر منیر میں جو آپ کے ملفوظات ہیں اس میں واقعہ لکھا ہے، بابا فضل الدین کلیام شریف کا علاقہ ہے پنڈی سائڈ پہ، حضرت سے بڑی محبت تھی، بزرگان دین سے محبت، صحیح کامل لوگوں سے، یہ ضروری ہے، بڑی محبت تھی۔ تو عرض کی حضرت جنازہ آپ نے پڑھانا ہے میرا، جب میں مر جاؤں جنازہ آپ نے پڑھانا ہے، وعدہ کر لیا۔ بابا جی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا، یہ ملفوظات شریف میں آپ کی کتاب میں ہے، باقاعدہ میرے پاس بھی ہے، کئی کتابیں آپ کی میرے پاس ہیں۔ آپ پنڈی سے گھوڑی پہ سوار ہو کے جب تشریف لائے تو اس گاؤں سے باہر وہ بابا جی فضل الدین رحمت اللہ علیہ باقاعدہ استقبال کے لیے موجود۔ تاجدار گولڑا نے فرمایا بزرگوں بابا جی میں تو آپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے آیا ہوں اور آپ یہاں باہر گھوم پھر رہے ہیں، مجھے آپ کے جنازے کی اطلاع ملی ہے۔ بات ہے عقیدے کی، نظریے کی، دوسرے مسلک والے کب سمجھیں کب جانیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں ان کے لیے مر گیا ہوں، آپ کا تو استقبال کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کا استقبال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہاں میں ایک دوسرے مسلک سے حوالہ دیتا چلا جاؤں تاکہ تھوڑے سی بات کو آپ مزید سمجھ لیں۔ ارواح ثلاثہ کتاب ہے جو علماء دیوبند کے علماء نے لکھی ہے۔ علماء دیوبند کے ایک عالم دین فوت ہو گئے، ان کے جانے کے بعد دارالعلوم دیوبند میں جھگڑا ہو گیا، بڑا اختلاف ہو گیا۔ جب اختلاف بڑھا تو وہ فوت ہونے والے مولانا، سردی کا موسم ہے، اپنی قبر سے آئے اور مدرسے میں آ گئے۔ کتاب کا نام ہے ارواح ثلاثہ۔ تو جو مولانا پڑھا رہے تھے ان کے پاس آئے تو پسینے سے وہ شرابور ہو گئے کہ یہ تو فوت ہو گئے تھے، قبر سے اٹھ کر آ گئے ہیں اور کیا کہتے ہیں جھگڑا چھوڑ دو، اختلافات چھوڑ دو۔ تو وہ کمرے میں بیٹھنے والے مولانا صاحب جب گئے دوسرے علماء کے پاس، سردی کا موسم، صبح کا وقت اور سارا لباس پسینے سے شرابور، ان کا بات کیا ہے؟ کہا ابھی مولانا تشریف لائے ہیں۔ اس طرح کئی واقعات ایسے ہیں میرے بھائیوں جو زندگی اعمال صالحہ میں گزارتے ہیں، ان پر موت کا قانون طاری ضرور ہوتا ہے، موت ضرور آتی ہے،
لیکن بعد میں اللہ ان کو زندگی دیتا ہے جو پہلی زندگی سے بہتر زندگی ہوتی ہے۔ بڑے بڑے واقعات ہیں علماء نے بیان کیے ہیں۔ میرے عزیزان گرامی، وہ تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا وصال گولڑا شریف میں، اور بڑے بڑے آستانے ان سے فیض یاب ہیں۔ چلو ان کی کتاب پڑھنے کے قابل ہے، مہر منیر اور بھی کتابیں ایسی ہیں، وہ تو انتہائی مشکل ترین کتابیں ہیں جو علماء کے پڑھنے کے لائق ہیں، اور اس میں ایسے ایسے دلائل ہیں، ایسے مضبوط ترین دلائل، جس بات کو دیکھو دلائل کے انبار لگا دیے ہیں۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو یہ ماہ مبارک آیا ہے، تو ایک آپ سے گزارش، کثرت کے ساتھ ہم تہیہ کر لیں کہ ہم درود پاک پڑھا کریں گے۔ فضائل بھی بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں خود فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اس کے فرشتہ درود پاک بھیجتے ہیں نبی کریم کی ذات پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پیچھے فرمایا اللہ اور اس کے ملائکہ درود پاک بھیجتے ہیں، اب اہل ایمان کو الگ کیا گیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم میرے نبی پر خوب درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو۔ دو الگ کلمات ہیں، کوئی گرامر کی کتاب ہو، صلو الگ لفظ ہے، سلمو الگ ہے۔ حضور کی ذات پر درود پاک بھی پڑھنا ہے اور حضور کی ذات پر سلام بھی پڑھنا ہے۔ نماز میں دونوں چیزیں ہیں، توجہ، نماز میں دونوں چیزیں ہیں، نماز میں سلام بھی ہے اور نماز میں درود پاک بھی ہے۔ لوگ صرف درود پاک پڑھتے ہیں، یاد رکھنا پوری آیت پہ عمل نہیں ہوتا، درود پاک الگ ہے، صلو پہ عمل ہے، درود پاک، سلمو پہ عمل ہوگا جب سلام پڑھیں گے۔ درود پاک الگ ہے اور سلام الگ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے اہل ایمان سے فرمایا ہے تم میرے نبی کی ذات پر درود پاک بھی بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجو۔ توجہ کے ساتھ تھوڑے وقت میں میرے عزیزان گرامی، اب نماز کو دیکھیے۔ نماز میں ہم پہلے پڑھتے السلام علیک ایھا النبی، کوئی کتاب مسلک کوئی بھی ہو، میرا گالی گلوچ میرا نظریہ نہیں ہے، مجھے زبان زیب نہیں دیتی، میں اتنا کہتا ہوں ذرا آپ اس پہ غور کریں۔ السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، اے نبی سلام ہو، سلام پہلے ہے، آگے درود پاک ہے، اللہم صلی علی محمد، درود ابراہیمی، دو درود پاک ہیں۔ تو نماز جیسی اہم ترین عبادت میں اللہ کے نبی نے سلام بھی رکھا ہے اور درود پاک بھی رکھا ہے۔ مزیداری کی بات ہے، کوئی نمازی یا امام صاحب نماز میں بھول جاتے ہیں تو میرے خیال میں اتنا کافی تھا کہ نماز میں 2 سجدے ہو جاتے، اتحیات نہ پڑھی جاتی، لیکن اتحیات 2 مرتبہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اگر اللہ کو سجدہ ہوتا ہے تو نبی رحمت کو بھی دوبارہ سلام بھی پیش کیا جاتا ہے اور درود پاک بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اچھا، پھر ذرا توجہ فرمائیں، بڑی میں اہم بات کر رہا ہوں۔ علامہ ابن قیم جو اہل حدیث علماء کا امام ہے، اس کو اپنا امام مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، یاد رکھنا، حضور اپنی زندگی میں تو سنتے تھے، حضور وصال مبارک کے بعد اپنی قبر انور کے اندر رہ کر بھی اہل محبت کا درود و سلام سنتے ہیں۔ حضور سے پوچھا گیا، حضور زندگی میں تو ٹھیک ہے، وصال کے بعد پھر کیا کیفیت ہوگی؟ تو علامہ ابن قیم
جو وہابی علماء کا بڑا امام ہے اور بڑا صاحب علم گزرا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ حضور نے فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی وانا عارفہم، میں اہل محبت کے درود پاک سنتا بھی ہوں اور میں انہیں پہچانتا بھی ہوں۔ اچھا، جو لوگ محبت سے جہاں سے پڑھتے ہیں حضور سنتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں حضور نے یہ بھی فرمایا میری قبر انور پر اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جس کو اللہ نے اتنا قوت سماعت دی ہے۔ حضرت عمار بن یاسر سے یہ حدیث مروی ہے، روئے زمین پہ کوئی میرا امتی جہاں سے درود و سلام پڑھتا ہے وہ قبر پہ کھڑا ہونے والا فرشتہ سن لیتا ہے، پھر میری دربار میں اس کا نام، اس کے والد کا نام، اس کے علاقے کا نام، اس کے قبیلے کا نام لے کر وہ سلام میری دربار میں پیش کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرنا، حضور کی قبر انور پہ کھڑے ہو کر فرشتے کو اللہ نے اتنا طاقت دی ہے، وہ ساری روئے زمین کے درود و سلام کو سن لیتا ہے۔ فرشتہ غلام ہے یا آقا ہے؟ اونچی بات سے، فرشتہ غلام ہے یا آقا ہے؟ جب فرشتہ سن لیتا ہے تو حضور تو آقا ہے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو قبر انور میں رہتے ہوئے حضور کیا ہے؟ سنتے ہیں، سنتے ہیں، وہ سنتے ہیں۔ ذرا آپ توجہ فرمانا، حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ چاہتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، کل قیامت والے دن ان اولا بالناس یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، جو بندہ چاہتا ہے قیامت میں میرا اسے قرب مل جائے۔ یہاں پر ہم قرب چاہتے ہیں چیئرمین صاحب کا، ایم پی اے کا، ایم این اے کا، وزیر کا، وزیر اعظم کا، ان ڈاکو لوگوں کے ہم قرب چاہتے ہیں۔ لوگ پیران عظام کو قرب چاہتے ہیں۔ یاد رکھنا توجہ کے ساتھ، حضور فرماتے ہیں جو بندہ چاہتا ہے قیامت میں میرا قرب اسے مل جائے، پھر میں اسے کہتا ہوں میری ذات پر زیادہ، جتنا زیادہ ہو سکے درود پاک پڑھے۔ تو فیل بن ابی بن کعب صحابی ہے، میں نے عرض کی حضور میں آپ پر درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں اور ارادہ ہے چوتھا حصہ دن رات کا۔ فرمایا ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ عرض کی حضور پھر تیسرا حصہ، فرمایا اس سے بہتر ہے زیادہ کر لو۔ میں نے عرض کی حضور پھر آدھا وقت، فرمایا اس سے زیادہ کرو، حتیٰ کہ حضور نے مجھے فرما دیا اگر تو سارا وقت درود پاک پڑھے گا اللہ تیرے گناہوں کو بھی معاف کرے گا اور اللہ تیرے سارے کام آسان کر دے گا۔ سب سے بڑا وظیفہ درود پاک ہے۔ تبلیغی نصاب جو تبلیغی جماعت کے لوگ پڑھتے ہیں، پوری دنیا میں پڑھتے ہیں، ان کے ہاں سب سے معتبر کتاب ہے، میرے پاس بھی ہے اور میرے پاس پرانی ہے، صفحہ 25 پہ لکھتے ہیں حضور کی ذات پر اگر ہر جگہ یہ الفاظ ہیں، ہر جگہ یہ کلمات پڑھے جائیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، کہتے ہیں یہ بہتر ہے کہ ہر جگہ یہ کلمات پڑھے جائیں۔ اور پھر انہوں نے احادیث بیان کی ہیں، پھر انہوں نے واقعات بیان کیے ہیں، اور واقعات بھی ایسے، آپ ذرا غور فرمائیں، میں ایک دو بیان کرتا ہوں تبلیغی نصاب سے، میں اس کا مطالعہ کر کے آیا ہوں، میرے پاس کتاب موجود ہے۔ کوئی بات آپ اسے سنیں تو آپ بات کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کیسے اور کہاں بیان کی ہے، آپ کو اجازت ہے۔ تو اس میں لکھتے ہیں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی نے ایک بندے کو دیکھا طواف کر رہا ہے، کوئی اور کلمہ نہیں پڑھ رہا، درود پاک۔ تو آپ نے اس سے کہا بھائی کیا بات ہے؟ اس نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا مجھے سفیان ثوری کہتے ہیں۔ کہا اگر آپ اللہ کے برگزیدہ بندے نہ ہوتے تو میں کبھی نہ بتاتا۔ حج پڑھ کے ہم جا رہے تھے، راستے میں باپ فوت ہو گیا، ایک واقعے میں ہے، حج طرف آ رہے تھے تو خواب میں دیکھا، مجھے کہا گیا تیرا باپ فوت ہو گیا ہے، اس کی رنگت بدل گئی ہے،
اٹھا تو باپ فوت ہو چکا تھا، چہرے کی رنگت بدلی ہوئی تھی، میں نے کپڑا ڈال دیا، پریشان، مسافری کا عالم ہے، باپ بھی فوت ہو گیا ہے، رنگت بھی بدل گئی ہے۔ تو میں نے پھر خواب دیکھا، ایک صاحب آئے، کپڑا ہٹایا، میں نے ان سے حسین نہیں دیکھا، ان سے خوبصورت نہیں دیکھا، ان سے زیادہ خوشبو نہیں دیکھی، ان سے زیادہ معطر معمر نہیں دیکھا۔ کپڑا ہٹا کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو باپ کا چہرہ چمک اٹھا، میں نے پکڑ لیا، اب کون ہے اس مقام پہ میری مشکل حل کرنے والے، میرے باپ کے چہرے کی رنگت کو صاف کرنے والے؟ کہا میں محمد ابن عبداللہ ہوں، تیرا باپ کثرت سے میری ذات پر درود پاک پڑھا کرتا تھا، تو مجھے پتا چلا کہ میرا امتی فوت ہو گیا ہے اور چہرے کی رنگت بدل گئی ہے، اس لیے میں یہاں آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی اپنے امتی کو پہچانتی ہیں، جو جہاں بھی درود پاک پڑھتا ہے حضور جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اور مشکلات آسان کرتے ہیں۔ قیامت کے میدان میں جو بندہ چاہتا ہے پل صراط سے گزر جاؤں، میرا حساب و کتاب آسان ہو جائے، مجھے حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے، مجھے حضور کا قرب نصیب ہو جائے، مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے، سب سے بڑا وظیفہ درود پاک کا ہے۔ تو جی آپ کی ولادت کا مہینہ ہے، آئیے ذہن بنا کے اٹھیے، آپ میرے حق میں بھی دعا کریں، اللہ مجھے زیادہ توفیق عطا فرمائے، میں آپ کے بارے کہ اللہ آپ کو زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ گھر میں کپڑا بچھائیں، بیوی بچوں کو بٹھائیں، معمول بنائیں، دن کو یا رات کو معمول بنائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھیں، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی، مشکلات آسان ہوں گی، اور سب سے بڑی بات حضور نے فرمایا قیامت میں میرا قرب نصیب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔